أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق اللہ العظیم. بادشاہ مصر نے ایک پریشان کن خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں. وہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھائے جاتی ہیں. 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. وہ سوکھی بالیاں ہری بالیوں سے چمٹی چلی جاتی ہیں. تعبیر کے لیے خواب کی بادشاہ وقت نے ماہرین کو بلایا، لیکن کسی نے بھی اس کی تعبیر نہیں بتائی. سب عاجز ہو گئے اور یوں کہا اضغاث احلام، خیالات ہیں، تصورات ہیں، کوئی یہ خواب نہیں ہے. ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں معلوم. بادشاہ کو تسلی نہیں ہوئی تو یہ باتیں وہ ساقی بھی سن رہا تھا جو رہا ہو گیا تھا. اس کو پورا واقعہ ماضی کا، قید خانے کا یاد آ گیا کہ میں نے بھی خواب دیکھا تھا اور تعبیر ایک بزرگ نے بتائی تھی جو قید خانے کے اندر مقید ہے، جس کا نام یوسف ہے. بادشاہ کو اس نے بتایا، اجازت لی، حضرت یوسف کے پاس میں پہنچا تو حضرت یوسف نے اس کی خواب کی تعبیر بتا دی. بادشاہ کو جب اطلاع ملی تو بادشاہ نے یوں کہا ائتونی بھی، یوسف کو جلدی سے میرے پاس لے کر کے آؤ. قاصد بادشاہ کا پیغام لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں پہنچا تو آپ نے کہا ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس واپس چلے جاؤ. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پہلے ان عورتوں کا حال معلوم کر کے بتاؤ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا. چنانچہ قاصد واپس آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کے گوش گزار کیا. تو اب بادشاہ نے عورتوں کو بلا بھیجا. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب قاصد نے آ کر کے بادشاہ سے یہ کہا کہ یوسف نے آنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہا ہے
کہ پہلے ان عورتوں کا حال بتاؤ، ان عورتوں کی حقیقت بتاؤ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، کیوں کاٹا تھا، کس وجہ سے کاٹا تھا، کیا حقیقت ہے۔ منشا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی برات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا، اندازہ ہو چکا تھا کہ جب بادشاہ نے ایک قیدی کو قید خانے سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور فوراً اپنے پاس بلا رہا ہے تو یقیناً بادشاہ اس قیدی کے اوپر توجہ ڈالنے والا ہے، اپنے سے قریب کرنے والا ہے، اور اپنے علم کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بادشاہ کو جب خواب کی تعبیر صحیح معلوم ہوگی تو یقیناً مجھے جو ہے کسی بڑی ذمہ داری کے سپرد کر دے گا۔ بادشاہی ذمہ داریوں میں سے کوئی ایک ذمہ داری یقیناً مجھے سونپی جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اگر بادشاہ کی وجہ سے مجھے آزادی مل بھی گئی، پھر بادشاہ نے مجھے کسی ذمہ داری کے اوپر لگا بھی دیا تو لوگ گرچہ شاہی روب کی وجہ سے زبان نہ کھولے، لیکن دل کے اندر تو یہ بات آئے گی یہ وہ ہے جس کے اوپر انگلی اٹھ چکی ہے، یہ وہ ہے جو زلیخا سے آنکھ مٹکا کر چکا ہے، یہ وہ ہے جس کو عورت کی وجہ سے قید خانے کے اندر ڈالا گیا ہے۔ لوگ وقتی طور پر تو زبان پر تالا لگا لیں گے، لیکن آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ سکتا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے یہ بات بنے۔ اور اگر کوئی شاہی کام مجھے تفویض ہوا تو لوگوں کے دلوں کے اندر میری وہ وقت اور عظمت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، چونکہ متہم ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ قید خانے سے نکلنے سے پہلے ان کی ساری برات ظاہر ہو جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو بادشاہ کے پاس پیغام بھجوا دیا، بادشاہ نے فوراً ان عورتوں کو طلب کر لیا، ساری عورتوں کو دربار کے اندر اکٹھا کر لیا، زلیخا کو بھی بلا لیا۔ پھر بادشاہ نے عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یوں کہا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بتاؤ اے عورتوں، یوسف کو پھسلانے کے اندر، یوسف کے نفس سے حفاظت کے لیے تم نے پھسلانے کے اندر کیا کیا چال چلی تھی، کون کون سی تدبیر، کون کون سے حیلے، کون کون سی چال بازیاں اختیار کی تھی، بتاؤ۔ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے انکار کر دینے سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ قیدی حقیقت کے اندر مجرم نہیں ہے، اگر یہ مجرم ہوتا تو راستہ نکلنے کا ملا ایک دم سے بھاگ جاتا، لیکن اس نے کہا پہلے ان عورتوں کی حالت معلوم کرو، ان عورتوں کا پتہ کرو، تب جا کر کے۔ تو بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا تو عورتوں سے یہی کہا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تم نے جو یوسف کو پھسلانے کے اندر چال بازیاں کی تھی ان کی حقیقت کیا ہے۔ عورتوں نے یہ دیکھا کہ جب بادشاہ نے اس انداز سے گفتگو کی ہے کہ یوسف کو پھنسانے کے لیے، یوسف کو ملزم بنانے کے لیے تم نے کیا کیا چرتر بازیاں کی ہیں، تو عورتوں کے ذہنوں میں یہ آیا کسی نہ کسی عورت نے راز کو فاش کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو چار مجرم ہوتے ہیں تو سب کو الگ الگ بند کرتے ہیں، پھر ایک سے اس انداز سے بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے، سب معلوم ہو گیا، سچ سچ بتا تو اب وہ آدمی جو معلوم تھا پہلے طے کر چکے تھے کہ ہم نہیں بتائیں گے، لیکن جب اس انداز سے ہوتا ہے تو فٹاک سے بتا دیتا۔
یہی جب بادشاہ نے کہا تو عورتوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم میں سے کسی عورت نے راز فاش کر دیا، اب اگر ہم چھپائیں گے تو پکڑ ہو جائے گی، ہماری گرفت ہو جائے گی۔ ایک دم سے سب نے بیک زبان یوں کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں ہمیں یوسف کے اندر کوئی برائی معلوم ہی نہیں ہوتی ہے۔ عورتوں نے بھی یوں نہیں کہا کہ سارا چلایا ہوا چکر جو ہے زلیخا کا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس انداز سے کہا کہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یوسف بری ہے، یوسف سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، اور یہ بھی ہو جائے کہ زلیخا کی یہ مجرم بھی نہ بنے کہ تم نے مجھے مورد الزام کیوں ٹھہرا دیا۔ یہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے، سمجھداری کی ہوتی ہے کہ جب کسی سے بات ہو تو اس انداز سے ہو کہ اس کے اوپر حرف نہ آئے۔ تو ما علمنا علیہ من سوء، مقصد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا، اپنی براءت کا اظہار کرنا، زلیخا کے اوپر الزام لگانا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ حضرت یوسف کی محسنہ تھی، احسان کیا تھا، ان کے اوپر الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اور ان عورتوں کو بھی بچانا تھا، انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، بس اتنی غلطی تھی ان کی کہ انہوں نے حضرت یوسف کو بہکانا شروع کر دیا تھا۔ جب زلیخا کہتی ایک آدھ چکر چلا لو، کیوں بیٹھے ہو ایسے، دیکھ لو جب تمہاری طرف ہے، جب وہ بار بار کہتی ہے ہی تلک یوسف سب مال تیرے لیے آتا کیوں نہیں ہے، دیکھتا کیوں نہیں ہے، تو یہ تو اس کے کرنے والی تھی، ورنہ حقیقت کے اندر انہوں نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے نہیں ڈالے تھے۔ تو عورتوں نے یہی کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس سے ہی بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ جب عورتوں کی یہ باتیں زلیخا نے سنی تو اللہ رب العزت جو نظام کائنات کو چلانے والے ہیں، جو حکمت اور تدبیر اختیار کرنے والے ہیں، جو حکیم بھی ہیں، اللہ نے انتظام ایسا کیا تھا یوسف علیہ السلام کی براءت کا، تو اب زلیخا فوراً یہ کہتی ہے الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ جیسے عورتوں کی زبانی زلیخا نے یہ کہا سنا، تمام عورتیں بادشاہ کے سامنے یہ کہتی ہیں یوسف میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے، تو زلیخا کہہ رہی ہے سچی بات ظاہر ہو گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو پھسلانے کے لیے ڈورے ڈالے تھے، ایک دم سے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اور یوں کہا انہو لمن الصادقین، یوسف تو سچے ہیں، تاکید کے ساتھ میں کہا ان میں تو کوئی خطا کوئی قصور کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ دیکھیے کس انداز سے براءت ہو رہی ہے اور زلیخا اقرار کر رہی ہے، اس سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اس کو ذہن کے اندر رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی براءت ظاہر ہو جائے، جو ان کے اوپر انگلی اٹھی ہے اس انگلی کو دور کر دیا جائے۔ تو آپ نے اختیار کیا ایسا راستہ کہ جا کر کے بادشاہ کے پاس یہ اطلاع کرائی کہ ان عورتوں سے معلوم کر لو حال چال کیا ہے، حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا نے مجھ پر الزام لگایا بد چلنی کا، عورتوں نے اس کا ساتھ دیا مجھے پھسلانے کے اندر، وہ برابر کی شریک رہیں، یہ اختیار نہ کیا۔ اس سے مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ کی تعلیم ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر دشمن بھی ہے تو جتنی دشمنی ہے اتنی ہی حد تک رکھی جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا، اگر کسی نے ہماری طرف گھور لیا ہے تو ہم گالیوں کی بوچھار کر دیں گے،
اور اگر ایک آدھ چانٹا مار دیا تو جب تک ٹانگ نہ توڑ دے ہمیں سانس نہیں آئے گا، برا حال. ایسا نہیں، اگر غلطی ہے اتنی ہی غلطی رکھی جائے، اس سے آگے تک نہیں بڑھا جائے. جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہے اس سے آگے کوئی معاملہ نہیں کیا. اسی طریقے سے دوسری بات کہ اگر کوئی آدمی قصور کر لے تو اپنے قصور کا اگر اظہار کر لیتا ہے تو اس کا مقام گھٹتا نہیں ہے، بڑھ جاتا ہے. زلیخا کو دیکھیے، زلیخا نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے تو اس کا مقام گھٹا نہیں ہے بلکہ اعزاز اس کا بڑھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی وجہ سے. تیسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں. پیغمبروں کے لیے کسی اور کا کوئی معاملہ کسی اور کا ساتھ پسند نہیں فرماتے ہیں. دیکھیے کہ جب یہ رہائی پانے والا ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں شاہی پیغام لے کر کے پہنچا تو حضرت یوسف نے یوں نہیں کہا میری اب یاد آئی ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سال میں آج تجھے میری یاد آئی ہے. کوئی احسان نہیں کیا، اس کو اس کی غلطی کو یاد نہیں دلایا ہے بلکہ اس کو خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر ہی نہیں بلکہ طریقہ بھی بتا دیا اسے نجات پانے کا، ان حالات سے نکلنے کا بھی، کہ اگر تم قحط سالی سے نکلنا چاہتے ہو تو گیہوں کو بالیوں سے علیحدہ نہ کر دو. اس سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو نائبین رسول ہیں، جو انبیاءوں کے وارثین ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ میں تعلقات کو اچھے رکھیں، عوام سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، عوام کو گالیاں نہ دیں، عوام کو برا بھلا نہ کہیں، عوام کی شان میں گستاخی نہ کریں. عوام تو انعام ہیں، جانور کی طرح ہیں، جدھر کو جانور کو تم ہکاؤ گے ادھر کو چل جائیں گے. ان جانوروں کو ہکانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور جب انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ ذمہ داری نائبین رسول علماء کے سپرد کر دی گئی ہے. اب علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی خطاؤں کو یاد نہیں دلایا، اس ساقی کی بھول کو یاد نہیں دلایا، درگزر کرتے ہوئے خواب کی تعبیر بتا کر کے بچنے کا راستہ بتایا. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی شان میں گستاخی ان سے ہو جائے، اگر ان کی بات سے آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ ان سے نبرد آزما نہ ہو، آپ ان کو جواب نہ دینے لگے. اگر تو نے گالی دیے تو میں بھی ایسا کہوں. یہ علماء کا ہرگز شیوا اور شعار نہیں ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ علماء کو چاہیے کہ اپنے دامن کو صاف رکھیں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مواضع تہمت سے بھی بچائیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا مواضع التہم، جس راستے پر چلنے سے تمہارے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے اس راستے سے بچ جاؤ. کوئی تمہیں کچھ کہہ سکتا ہے اس سے بچ جاؤ. سارے شرابی اس راستے پر جا رہے ہیں، تمہیں بھی اسی راستے سے گزرنا ہے، اس راستے سے بچ جاؤ. بارات چڑھ رہی ہے، تمہیں بھی نکلنا ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، دوسری گلی سے نکل جاؤ. اس لیے کہ جب آپ اسی راستے کے ساتھ نکلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ گانے بجانے کے ساتھ میں تو تم بھی تھے، ہم نے تو تمہیں بھی دیکھا، ویڈیو بن رہی تھی، تمہارا بھی فوٹو ہے. تو اس صورت کے اندر کس سے آپ صفائی پیش کرو گے کہ میں تو راستے میں تھا، میں تو سفر میں تھا؟ ایسے راستے سے بچ جاؤ. آپ علیہ السلام کا واقعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے. راستے کے اندر دیکھا کہ 2 صحابہ گزر رہے ہیں، سلام کیا
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قریب بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں، آپ کی شان میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان ہے تمہارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ محمد نہ جانے کس عورت کے ساتھ جا رہا تھا، اس لیے تہمت سے بچو۔ جو جانتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، جو نہیں جانتا ہے وہ آپ کے اوپر بدگمان ہو جائے گا۔ تو عالم کی شان یہ ہے کہ ایسا کام، ایسا عمل، ایسی چیز کہ لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھائے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ مثلا آپ امام ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اب آپ کا کام مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ نماز مصلی پر پڑھاؤ اور سنتیں اور نوافل اپنے حجرے کے اندر جا کر کے پڑھ لو، اپنے گھر میں جا کر کے پڑھ لو۔ یہ تو سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اب چونکہ سارے لوگوں کو یہ سنتیں معلوم نہیں ہے، یہ مسنون طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ اگر اٹھ کے جا کر کے حجرے کے اندر سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے ہیں تو بیٹھا والا کیا کہے گا؟ دیکھا سلام پھیرتوں کے ساتھ جو ہے پیسے گننے کے لیے وہ وہاں بیٹھ گیا ہے، وہ وہاں پر دوسرے اپنی جیب میں رکھنے کے لیے وہ بیٹھ گیا ہے، تو یہ بدگمان ہو جائیں گے اور آپ سے کیا سوچیں گے؟ جب امام سنتیں نہیں پڑھتا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اتقوا موازی التہم۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے نے یہ ہمیں درس دیا ہے، یہ عبرت دی ہے کہ جب ایسا ہو تو اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور جہاں لوگ ہیں تو آپ وہیں پر سنتیں ادا کیجئے۔ ایسی بعض مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے تقریر ہوتی ہے اور پھر آخر وقت کے اندر 5 منٹ دی جاتی ہے کہ آپ سنتیں پڑھ لیجئے۔ بعض مرتبہ کئی ساتھیوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بڑی دھڑلے سے جب اس ممبر پر بیٹھ کر کے تقریر تو کرتے ہیں مولانا صاحب، امام صاحب، اور سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں اور خود پالتی مالتی مار کے بیٹھ جاتے، سنتیں پڑھتے نہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے جب اذان ہوئی انہوں نے شروع ہی میں سنتیں پڑھ لی ہیں۔ تو ایسے اماموں کو، ایسے خطیبوں کو کہ جہاں اذان کے نماز سے پہلے وقت ملتا ہے، ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ سنتیں سب کے سامنے پڑھے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا امام یہ پڑھ رہا ہے۔ دل کے اندر ریاکاری نہ ہو، دل کے اندر یہ ہو کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کر کے بدگمان نہ ہو جائیں، اس نیت سے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ تمام عبادتوں کے اندر افضل یہ ہے کہ اسے چھپا کر کے خفیہ اور مخفی طریقے پر کیا جائے، لیکن جہاں کہیں بدگمانی ہو سکتی ہو، لوگ آپ سے غلط مطلب نکال سکتے ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کو وہ کام اسی کے سامنے کرنا چاہیے۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے معلوم ہو رہا ہے۔ آپ اگر کہیں گے تو آپ الجھ جائیں گے، بھئی میں نے سنتیں پڑھ لی، تو کون ہوتا ہے، میرے پیچھے کیا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ عالم سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں۔ جس روز یہ عقیدت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی وقت ان کی نظروں کے اندر کچھ نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس کچھ دولت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ہم سے جو عقیدت لوگ رکھ رہے ہیں، علماء سے جو محبت رکھ رہے ہیں، وہ ان کی وہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے یہ ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کو جاننے والے یہ ہیں، ہم سے زیادہ شریعت کے مسائل جاننے والے یہ ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے یہ ہیں، اور جب وہ ہم سے بدگمان ہو جائیں گے تو ہمارے بتائے ہوئے مسائل کو نہیں جانیں گے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، یہ بدگمانیاں ہو جائیں گے۔ آج نتیجہ یہ بھی ہے، آج علماء سے عوام جو کٹی ہے، اس کے اندر جہاں قصور عوام کا ہے، کہیں نہ کہیں قصور ان علماء کا بھی نظر آتا ہے جو عوام کو سمجھتی نہیں ہے، عوام کو بالکل بیکار سمجھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے، بلکہ عالم اگر یہ چاہے کہ میں صحیح معنی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جاؤں تو اپنے مقتدیوں کی ایک ایک حالت سے واقف ہو جائے کہ یہ عالم مجھے، یہ مقتدی مجھے کس نظریے سے دیکھتا ہے، یہ کس سے دیکھتا ہے، یہ میری اچھائیوں پر نظر رکھتا ہے، یہ میرے عیوب پر نظر رکھتا ہے، یہ میری نمازوں پر نظر رکھتا ہے، یہ میری عبادتوں پر نظر رکھتا ہے۔ تو ہم جب یہ دیکھیں گے نظر ہو رہی ہے تو ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم غلط کام سے بچیں گے، ہم عبادتوں کو صحیح طریقے سے کریں گے تو ہمارے اندر خشوع خود پیدا ہو جائے گا اور ہمیں دیکھ کر کے عوام بھی ہو جائیں گی۔ اس لیے بدگمانی سے اور تہمت کی جگہوں سے بچنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب،
جب عورتوں نے اقرار کر لیا، زلیخا نے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے حضرت یوسف کو کہہ دیا انہو لمن الصادقین، وہ تو بالکل سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ جب ایک کا سچا ہونا ثابت ہو گیا تو دوسرا خود بخود۔ اب قاصد پہنچتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ نے ساری تحقیق کر لی ہے، اب آپ کو بلایا گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو باتیں بتائی ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کی چیز ہے۔ ایک تو یہ کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میرا منشا زلیخا کو بدنام کرنا نہیں تھا، میرا مقصد عورتوں کو متہم کرنا نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں جو میرے اوپر بیتی ہیں، جو میں 7 سال یا 12 سال تک جیل خانے کے اندر رہا ہوں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے اور خاص طور سے عزیز مصر کے ذہن سے یہ بات کھرچنا تھی کہ یوسف نے کوئی خطا نہیں کی۔ عزیز مصر جو مجھے غلام بنا کر کے لایا تھا، لیکن بیٹے کا درجہ دے کر کے اپنے گھر کے اندر رکھا، اپنی بیوی کے سپرد کر دیا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات کہیں نہ آ جائے کہ کہیں نہ کہیں جب میں باہر چلا جاتا ہوں تو یہ میری بیوی سے کہیں بدگمان تو نہیں ہو جاتا ہے، تو اسے معلوم ہو جائے کہ یوسف نے چھپ کر کے تمہارے پیٹھ پیچھے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے۔ بادشاہ کے دربار کے اندر علل اعلان تمام عورتیں اپنی زبانی یہ کہیں کہ یوسف پاک صاف ہے۔ تو میں نے زلیخا کی جو بات میرے سے منسوب کی گئی تھی، اس بات کو کھرچنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے میں نے یہ بات اختیار کی، طریقہ اختیار کیا تاکہ عزیز مصر کے اندر ذرا سی بھی بات نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ اگر میں آ گیا پھر بادشاہ نے مجھے کوئی ذمہ داری سونپ دی تو عزیز مصر کو دل کے اندر کچھ نہ کچھ میری طرف سے بدگمانی ہونے لگے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدگمانی آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے بادشاہ تک نہ پہنچ جائے۔ آج تو بادشاہ میری طرفداری کر رہا ہے، لیکن جب ایک بات کو بار بار کہا جائے گا نا تو آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک لطیفہ آپ نے تقریروں کے اندر بہت سنا ہوگا کہ ایک صاحب گئے بازار کے اندر بکری کا بچہ خریدنے کے لیے۔ اچھوں سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی آدمی بکرا خریدنے جاتا ہے، بیچنے والا اتنا ہوشیار ہوتا ہے بکری بیچ دیتا ہے۔ بکرا لینے گیا لیکن بکری کے اس پہ پستانوں پر ٹیپ چپکا کر کے بکرا بنا دیتا۔ آدمی سوچتا ہے سستا مل گیا لے کے آ جاؤ، پتہ کب چلتا ہے جب اس کو حاجت ہوتی ہے 1 نمبر کرنے کی، اب وہ بیٹھ کے پیشاب کر رہی ہے تو اب سوچتا ہے کیا ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہو جاتا ہے، تو آدمیوں سے خطا ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک شخص گیا بکری کا بچہ خریدنے، اچھا لگا بکری کا بچہ خرید لیا۔ جب اس نے خریدا اسی وقت کے اندر 2 اور پہنچ گئے، انہوں نے جا کر کے بکری کا مالک جو تھا بچے کا، اس سے کہا یہ بکری کا بچہ مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا بھائی میں تو خرید چکا ہوں۔ اس نے کہا میں نے بیچ دیا ہے، اگر تجھے لینا ہے تو انہوں نے خریدا ہے، ان سے لے لو۔ ان دونوں نے اس سے بہت خوشامد کی، بھئی یہ بچہ ہمیں دے دو، تم نے جتنے کا لیا ہے ڈبل لے لو، ٹربل لے لو۔ لیکن اس کو تو پسند آیا ہوا تھا، اس نے نہیں لیا۔ اب ان لوگوں نے چال بازی شروع کی، کہا کوئی بات نہیں ہے، یہاں سے علیحدہ ہو گئے۔ دور جانے کے بعد میں ایک شخص سے کہا کہ وہ جو بکری کا بچہ لے کر کے آ رہا ہے نا، اس سے کہنا بھئی کتیا کا پلہ بہت اچھا ہے، بس اتنا کہہ دینا۔ اب یہ وہاں سے قریب سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، کتنے کا لیا؟ اتنے کا لیا، بہت عمدہ ہے بھائی بہت پیارا بچہ ہے، کتیا کا پلہ ہے۔ کہنے لگا پاگل ہو گیا، بھائی بکری کا بچہ ہے تو کتے کا پلہ کہہ رہا؟ نہیں بھائی مجھے تو بکری کا بچہ نہیں لگ رہا، کتے کا پلہ دکھ رہا ہے۔ ڈانٹ کر کے اسے بھگا دیا۔ تھوڑی دور چلا، آگے ایک اور ملتا ہے، اس کو سمجھا رکھا تھا، اس نے فوراً ٹوکا اور یہ کہا بھائی بہت اچھا بکری کا بچہ نہیں ہے، بلہ ہے یہ تو، کتیا کا پلہ بڑا عمدہ خرید کر کے لائے ہیں۔ اسے بھی ڈانٹ دیا۔
آگے چلا تیسرا ملا، اس نے بھی یہی کہہ دیا، بھائی کتیا کا پلہ بڑا اچھا لے کے آ رہے ہیں۔ تب آپ دیکھو آدمی کو کہا جائے غلط بات ہے غصہ آنے لگتا ہوتا بلال نا، وہیں یہ کر دیتا تیری۔ بھائی جب میں بکری کا بچہ خرید کے لا رہا ہے، تجھے کتے کا پلہ کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ وہ نہیں چھوڑتا دیکھتا۔ تیسرے نے بھی ایسے ہی کہا، اسے بھی جھڑک دیا۔ آگے گیا چوتھے نے بھی یہی کہا، بھائی بہت اچھا ہے یہ کتیا کا پلہ، کتنے کا لیا ہے؟ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، بھائی ایک نے غلط کہہ دیا، دوسرے نے غلط کہہ دیا، تیسرے نے کہہ دیا، کیا سارے غلط ہوں گے؟ کہ مجھ سے ہی تو خطا نہیں ہو رہی؟ اب وہ آگے پیچھے اوپر نیچے جھانک کر کے دیکھ رہا ہے تو بکری کا بچہ ہے، کہا پھر چلا۔ آگے پانچواں ملا، اس نے پھر کہہ دیا۔ اب اسے اتنا غصہ آیا، اسے وہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ بھئی میری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، مجھے چشمہ لگانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اس نے کتے کا پلہ جو ہے بکری کا بچہ سمجھ کے بیچ دیا ہے، وہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ جو لے رہے تھے وہ چونکہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے، جب یہ چھوڑ کے گیا پکڑ کے لے گئے، فری کے اندر مل گیا۔ تو آدمی جب یہ بار بار کسی چیز کو کہتا ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک مرتبہ وہ آدمی سوچتا ہے کہ بات کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے رہا بھی کر دیا، ذمہ داری بھی سونپ دی، لیکن برات کا اظہار نہ ہوا، تو اس وقت کے اندر عزیز مصر کے دل کے اندر یہ بات کھٹکے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی ہے جس پر الزام بھی لگا، 12 سال کی قید بھی کاٹی ہے، بادشاہ کو مہربانی آ گئی، اس کو چھڑا لیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ کہتے کہتے کہیں بادشاہ کے کان نہ بھر دے اور پھر بادشاہ میرے مخالف نہ ہو جائے۔ تو پہلے ہی صاف کرنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ عورتیں ملزمہ ہو، بلکہ میں نے اپنی براءت کے اظہار کے لیے، تاکہ یہ بات عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ میں کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اور دوسری بات، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، دوسری اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت دغا بازوں کی دغا بازی کو چلاتا نہیں ہے۔ جو فریب کرنے والے ہوتے ہیں ان کے فریب کو اللہ چلاتا نہیں ہے۔ وقتی طور پر تم آنکھوں میں دھول جھونک دو، لیکن ایک دن یہ دھول الگ ہو جائے گی۔ تم کسی کو دھوکہ دے دو، ایک دن یہ دھوکے کی پول کھل جائے گی۔ تم کسی کے مال میں خیانت کر لو، ایک نہ ایک دن وہ خیانت کھل جائے گی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ رب العزت دغا بازوں کے فریب کو چلاتا نہیں ہے۔ آج کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ میں دھوکہ کر رہا ہے، سدا دھوکہ نہیں کر سکتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آج آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں معاملہ کیسا ہو رہا ہے، نہیں، ایک نہ ایک دن سچائی کھل کر کے آ جائے گی۔ کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ میں، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے ساتھ میں، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے ساتھ میں، کوئی مسافر کسی پڑوسی کے ساتھ میں دغا فریب سے کام لے رہا ہے تو سدا نہیں دے سکتا ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور ایک دن کھل جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہا بادشاہ نے ان عورتوں سے کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے؟ قلنا حاشا للہ، کہنے لگی حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں معلوم نہیں یوسف کے اوپر کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، بولی عزیز مصر کی بیوی اب سچی بات ظاہر ہو گئی۔ انا راوتہ عن نفسی، میں نے ہی پھسلایا تھا یوسف کو اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو یقیناً سچا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے تاکہ عزیز جان لے اس بات کو کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے چھپ کر کے۔
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چلاتا ہے فریب دغا بازوں کا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔